پیش خدمت ہے اسم اعظم ایپیسوڈ 3۔ زندگی اسی طرح گزرتی جاتی اگر ایک روز سغرا کی حالت اتنی نہ بگڑتی۔ پیٹ میں درد کی شکایت اسے خاصے عرصے سے تھی، لیکن وہ کسی سے کہتی نہیں تھی۔ کہتی بھی تو کس سے، مگر ایک روز اتنا درد بڑھا کہ اس کی چیخوں نے پورے محلے کو ہلا کے رکھ دیا۔ لوگ جمع ہوئے، سغرا کو قریبی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ اسپتال والوں نے سغرا کو ایڈمٹ کر لیا۔ پتہ چلا کہ آپریشن ہوگا، یوں نجمی بالکل اکیلا ہو گیا۔ زندگی کے معمولات میں بہت فرق پڑ گیا۔ اب وہ ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا چوک کے ایک ہوٹل میں کھاتے، لیکن سب سے بڑا فرق یہ پڑا تھا کہ نجمی انسانوں سے بالکل ہی کٹ گیا تھا۔ سغرا سے وہ تھوڑی بہت باتیں کر لیتا تھا، مگر اس وقت اسے اس گفتگو کی اہمیت کا علم نہیں تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ انسانوں سے کٹ کر جینا کیا ہوتا ہے، اور کسی سے کوئی بات کیے بغیر کئی دن گزار دینے سے اندر کیسے سناٹے اتر جاتے ہیں۔ ایک روز اس نے پان والے کو ریزگاری دیتے ہوئے پوچھا، عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں بھائی؟ 6 یا 7 دن۔ نجمی نے فیصلہ کیا کہ عید سے 2 دن پہلے زیبا کو بازار لے جائے گا اور سلے سلائے کئی جوڑے دلوائے گا، جوتے اور چپلیں بھی خریدے گا اس کے لیے۔ چوک کے راستے میں اور اس طرف والے فٹ پاتھ سے اس کے قدم خوب آشنا تھے۔ وہاں دکانیں ہی دکانیں تھیں جہاں سے خریداری کی جا سکتی تھی۔ پھر بھی نجمی کو سغرا کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ ہوتی تو اچھا ہی رہتا۔ اگلے روز دوپہر کو سکون کے وقفے میں وہ سستا رہا تھا کہ کوئی اس کی طرف چلا آیا۔ آنے والے نے بڑی شائستگی سے اسے سلام کیا اور کہا، 5 روپے کی اٹھنیاں اور چونیاں مل سکیں گی؟ نجمی نے اپنی جیب سے ریزگاری نکالی اور بڑی احتیاط سے گن کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اجنبی نے 5 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شکریہ ادا کیا، پھر بولا، ایک بات بتا دوں آپ کو، اب نئے نوٹ جاری ہونے تک 100 اور 50 کے نوٹ مت لیجئے گا۔ کیا مطلب؟ نجمی نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ گورنمنٹ نے 100 اور 50 کے نوٹ کینسل کر دیے ہیں۔ آج نوٹ بدلوانے کی آخری تاریخ تھی۔ اب جن لوگوں کے پاس یہ نوٹ ہوں گے ان کی حیثیت ردی کاغذ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ نجمی کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی تمام بچت 100 اور 50 کے نوٹوں کی شکل میں تھی۔ اسے 72 کا تجربہ یاد آ گیا جب نوٹ کینسل ہوئے تھے۔ بینکوں کے باہر نوٹ بدلوانے والوں کی لمبی قطاریں لگی تھیں اور بہت سے لوگ تو نوٹ بدلوا ہی نہیں سکے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ اجنبی نے پوچھا۔ مجھے بھی نوٹ بدلوانے ہیں، نجمی نے ڈوبتی آواز میں کہا۔ نوٹ بدلوانے ہیں؟ لیکن اب تو 1 بج چکا ہے، بینک والے لین دین بند کر چکے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ نجمی پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار قمیض کے نیچے بنیان کی جیبوں کی طرف گئے اور فوراً ہی واپس آ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اوہ، میں سمجھ گیا، اجنبی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، آپ کی پوری کمائی ڈوب رہی ہے، لیکن ٹھہریں، برانچ کا مینیجر میرا جاننے والا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں اسے آپ کی مجبوری اور بے خبری کے متعلق بتا کر قائل کر لوں گا، آپ کے نوٹ بدل جائیں گے، میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ تو آئیں میرے ساتھ۔ نجمی زیبا کو لے کر اجنبی کے ساتھ چل دیا۔ بینک کے سامنے اجنبی نے کہا، آپ یہیں رکیے، بینک بند ہونے کی صورت میں کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ میں تو اپنے دوست مینیجر کی وجہ سے چلا جاؤں گا، میں سعید سے بات کر کے ابھی آتا ہوں۔ نجمی زیبا کا ہاتھ پکڑ کر فٹ پاتھ پر کھڑا رہا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ذہن میں ایک سوال ڈنک مارے جا رہا تھا، نوٹ نہ بدلے گئے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد اجنبی باہر آیا۔ میں نے سعید کو رضامند کر لیا ہے، آپ کے نوٹ بدل جائیں گے۔ کتنے روپے ہیں آپ کے پاس؟ روز حساب کرنے والے نجمی نے جھٹ کہا، 850 اور 250، 1100۔ لائیں رقم مجھے دے دیں، اجنبی نے کہا، میں بدلوا لاتا ہوں۔ نجمی ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر اس نے سوچا، یہ نوٹ تو اب ردی کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ایک شخص بدلوانے جا رہا ہے تو کیا حرج ہے، ورنہ وقت تو گزر چکا۔ اس نے بنیان کی دونوں جیبیں خالی کر دیں۔ مجھے 10-15 منٹ لگیں گے، آپ یہیں کھڑے رہیں۔ نجمی زیبا کا ہاتھ تھامے وہیں کھڑا رہا۔ 15 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ ہوا، پھر 1 گھنٹہ گزر گیا۔
اجنبی واپس نہیں آیا۔ نجمی کو تشویش ہونے لگی، وہ بینک کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ بھائی جو صاحب اندر گئے تھے انہیں بلا دو ذرا، اس نے چوکیدار سے کہا۔ اندر تو کوئی نہیں گیا، چوکیدار نے سخت لہجے میں کہا، بینک بند ہو چکا ہے۔ تمہارے مینیجر صاحب کے دوست اندر گئے ہیں، وہی مجھے لے کر آئے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں اندر کوئی بھی نہیں ہے، جاؤ بابا معاف کرو۔ نجمی کو غصہ آ گیا کہ چوکیدار اسے بیکاری سمجھ رہا ہے۔ دیکھو 100 اور 50 کے نوٹ کینسل ہو گئے ہیں نا، میں وہ نوٹ بدلوانے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ نوٹ بدلوانے کا وقت نکل چکا ہے، مگر مجھے جو صاحب یہاں لائے ہیں وہ تمہارے مینیجر سعید صاحب کے دوست ہیں۔ پہلے انہوں نے اندر جا کر سعید صاحب سے بات کی، پھر مجھ سے نوٹ بدلوانے کے لیے لے گئے۔ تم انہیں بلا دو مہربانی کر کے۔ او بابا کہاں کی ہانک رہے ہو تم؟ چوکیدار کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ کوئی نوٹ کینسل نہیں ہوا، نہ بینک نوٹ بدل رہا ہے، اور ہمارے مینیجر کا نام بھی سعید نہیں، شہاب الدین ہے، اور اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ چوکیدار کا لہجہ ایک دم نرم ہو گیا۔ کتنی رقم دی تھی اسے؟ 1100 تھے، نجمی نے ڈوبتی آواز میں کہا۔ بس تو اب صبر کر لو، چوکیدار نے کہا۔ زندگی میں دوسری بار ایسا ہوا کہ نجمی کی ٹانگوں میں جان نہ رہی، وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ ننھی زیبا اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا بابا؟ کچھ نہیں بٹیا، ہم پھر لٹ گئے، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ لوگ جمع ہو گئے، ہر شخص اس سے ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، کیا ہوا؟ وہ بار بار بتاتا رہا، بتاتے بتاتے تھک گیا۔ اس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا کہ لوگ اس نوسرباز کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن اس سے اس کی رقم تو نہیں مل سکتی تھی۔ لوگ اپنے راستے ہو لیے۔ وہ زیبا کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا، چوکیدار اپنے اسٹول پر جا بیٹھا تھا۔ آخرکار اس نے زیبا سے کہا، چلو بٹیا۔ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ان پر کوئی آخری وار بھی کر چکا ہے۔ اس کی بالٹی، واٹر بالز اور پمپ اور بغیر بھری گیندوں کا تھیلا غائب تھا۔ بس چادر موجود تھی جس کے چاروں کونوں پر پتھر رکھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، اس نے زیبا کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے خلاؤں میں گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اور وہ یہ کہ اس کے پاس صرف 5 روپے ہیں اور کچھ ریزگاری ہے اور سامنے پہاڑ سی زندگی ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ شام ہو گئی ہے۔ اس نے ان سکوں کی کھنکھناتی آواز بھی نہ سنی جو راہگیر چادر پر اچھالتے جا رہے تھے۔ اس نے بچی کی مسلسل فریاد بھی نہ سنی، بابا بھوک لگ رہی ہے، بابا بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی تمام حسیات سامنے منہ پھاڑے کھڑے مسائل کا حل سوچنے پر مرکوز تھی، مگر اسے کوئی حل سجائی نہیں دیا۔ روانگی کا وقت آیا، اس نے بھوک سے نڈھال بیٹی کو چمکار کر کہا، چلو بٹیا گھر چلیں۔ اس نے چادر اٹھائی تو اس پر پڑے ہوئے سکے زمین پر گر گئے۔ بابا پیسے گر گئے ہیں، زیبا نے کہا۔ ہمارے نہیں ہیں بٹیا، اس نے بے دھیانی سے کہا۔ اس روز گھر واپس جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، اب پتہ چلا تہی دست ہونا کیا ہوتا ہے۔ میں ہر روز یہاں آتا تھا، ہر شام سے یہاں جاتا تھا، میرے ہاتھ میں ایک بالٹی اور ایک تھیلا ہوتا تھا، آج میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اسے کہتے ہیں تہی دست ہونا۔ گھر پہنچ کر وہ سناٹے کی کیفیت میں سوچتا رہا، اب کیا کرے؟ اب کیا ہو؟ بابا بہت بھوک لگی ہے۔ زیبا کی روحان سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اسے شاک لگا، ارے میری بچی صبح سے بھوکی ہے، اس افتاد میں کھانے کا خیال ہی نہیں آیا، کون جانے دوپہر سے اب تک کتنی بار پکار چکی ہو اسی طرح۔ ابھی چلتے ہیں بٹیا، اس نے دلاسا دیا اور جیب سے ریزگاری نکال کر گرنے بیٹھ گیا۔ 5 روپے کے نوٹ کے علاوہ اس کے پاس ریزگاری کی شکل میں 7.25 روپے موجود تھے۔ 5-6 روپے کھانے میں چلے جاتے، اگلی صبح ناشتہ غائب۔ اس کے بعد ایک وقت کے کھانے کے پیسے اور ہوتے۔ اس نے سوچا پہلا مسئلہ۔ پہلے وہ زیبا کو ساتھ لے کر ہوٹل چلا گیا۔ کھانا کھا کر واپس آنے کے بعد اس نے بچی کو تھپک تھپک کر سلایا اور پھر خود بیٹھا سوچتا رہا، نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اگلی صبح منہ ہاتھ دھونے کے بعد زیبا نے کہا، بابا چلو گے نہیں؟ کہاں؟ اس نے بے خیالی میں پوچھا۔ گیندیں بیچنے۔ اب کہاں جائیں گے بٹیا، سب ختم ہو گیا، اس نے آہ بھر کر کہا اور بڑی مشکل سے آنکھوں کی طرف بڑھنے والے آنسوؤں کو پیا۔
زیبا خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے ناشتے کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ نجمی بیٹھا سوچتا رہا، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ایک کوشش کی تھی اور اس سے ایک سبق ہی سیکھا تھا، وہ یہ کہ وہ کبھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس کی کھوئی ہوئی بینائی ہمیشہ اس کے راستے میں دیوار بنی رہے گی۔ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اسے بے وقوف بنا کر لوٹ سکتا ہے۔ کیا کام کرے گا وہ، اور اب ہے ہی کیا اس کے پاس؟ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ دوپہر ہو گئی ہے۔ بابا بھوک لگی ہے، زیبا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تب وہ چونکا، اسے تقدیر پر غصہ آنے لگا۔ جس نے اسے دوسری بار لوٹا تھا وہ تو بیٹی کے لیے عید کا سامان کر رہا تھا، اور اب ایک وقت کے بعد اس کے پاس بیٹی کا پیٹ بھرنے کا آسرا بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر جلنے لگیں۔ ایک بار پھر وہ آنسوؤں کا زہر پی گیا۔ وہ زیبا کو ہوٹل لے گیا۔ اس بار اس نے صرف زیبا کے لیے کھانا منگوایا۔ بابا آپ نہیں کھا رہے؟ زیبا نے کھاتے کھاتے اچانک پوچھا۔ نہیں بیٹیا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ بچی خاموش ہو گئی، مگر چند لمحے بعد اس کا بنایا ہوا چھوٹا سا نوالا اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ بابا میری قسم کھا لینا۔ اس نے خاموشی سے منہ کھول دیا۔ پھر اس نے ایک روٹی اور منگوا لی اور زیبا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتا رہا۔ اس طرح اس نے زیبا کے لیے مزید ایک وقت کے کھانے کے پیسے بچا لیے۔ اس کا خیال تھا کہ اس وقت تک وہ روزگار کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لے گا۔ وہ ایک اور قیامت کی رات تھی۔ اس کے لیے بے بسی کے احساس نے ذہن کو شل کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ ہر چند قدم کے فاصلے پر ایک اندھی گلی تھی۔ کہیں کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ بات کر سکے۔ ننھی زیبا سو چکی تھی۔ سغرا خالہ اسپتال میں تھی۔ صبح زیبا نے ناشتہ کرنے کے بجائے ایک اور ہی فرمائش کی۔ بابا کام پر چلو۔ اس کے لہجے میں ضد تھی، اصرار تھا۔ کون سا کام بٹیا؟ بابا وہ بالٹی گیندیں کہاں گئیں؟ زیبا نے بھی اچانک سوال کر دیا۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ بچی کی حیرانی بجا تھی۔ اس نے بیٹی کو بتایا جو نہیں تھا کہ ان پر کیا گزر گئی تھی۔ وہ کھو گئی بیٹا، اس نے آخرکار جواب دیا۔ زیبا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، بابا ہمیں وہاں چل کر بیٹھیں گے۔ ہم وہیں چل کر بیٹھیں گے، وہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ بچے کھیلتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ وہ کیسے بتاتا کہ اب بچے ان کے پاس نہیں آئیں گے؟ اسے خاموش دیکھ کر زیبا جانے کی ضد کرنے لگی۔ مجبور ہو کر اس نے چادر اٹھائی، بچی کو لے کر باہر نکلا، دروازے پر تالا ڈالا اور انگلی سے اسے تھما کر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ جگہ پر پہنچ گئے، لیکن وہاں بیٹھنا فضول ہی تھا۔ انہوں نے مخصوص جگہ چادر بچھائی اور بیٹھ گئے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور ننھی زیبا اس سے ٹکی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد زیبا نے کہا، بابا آواز کیوں نہیں لگاتے؟ آواز لگانے کو ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ اس بار وہ چڑ گیا۔ زیبا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے خود ہی آواز لگا دی، واٹر بال لے لو، رنگ برنگی واٹر بال۔ نجمی نے سختی سے بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بچی سہم کر روئی تو اس کا دل کٹنے لگا۔ نہ رو میری گڑیا، دیکھو تو ہمارے پاس واٹر بال ہے ہی نہیں۔ بچی روتی رہی۔ وہ اس کے رخسار سہلاتا، آنسو پونچھتا اور اسے چمکارتا رہا۔ پھر دھوپ سر پر آ گئی۔ پہلی بار دھوپ اسے ڈس رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ آدمی کے لیے روزگار سائبان کی طرح ہوتا ہے۔ آدمی محنت کر کے روزی کمائے تو دھوپ بری نہیں لگتی، شاید اس لیے کہ روزی کی صورت میں آدمی کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، اور روزگار نہ ہو تو دھوپ سہی نہیں جاتی۔ ایک دن پہلے تک یہی دھوپ اسے کچھ نہیں کہتی تھی، اسے احساس تک نہیں تھا، اور آج جیسے وجود میں سوئیاں سی اتری جا رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ سامنے ایک پیڑ ہے۔ اس نے زیبا سے پوچھا، سامنے کوئی پیڑ ہے؟ ہاں بابا۔ تو چل وہاں چل کے چادر بچھا لے۔ وہ پیڑ کے نیچے جا بیٹھے۔ زیبا بہت دیر سے بھوک ضبط کر رہی تھی۔ سمجھ گئی تھی کہ گیندیں نہیں ہیں تو پیسے بھی نہیں ملیں گے، اور پیسے نہیں ہوں گے تو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ چپ کے رونے لگی۔ نجمی نے یہ بات محسوس کر لی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے پوچھا۔ بھوک لگ رہی ہے بابا۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن معصوم بچی روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے 'گزشتہ دن کی طرح کھانا کھایا اور پیڑ کے نیچے آ بیٹھے۔
दोपहर बीत गई, शाम आ गई, आहटें जाग उठी। नजमी ज़ेबा को लेकर घर की तरफ चल दिया। इस रात नजमी के पास कुछ भी नहीं था। ज़ेबा भूख से बिलखती रही और वो कुछ न कर सका। ज़ेबा की घुटी घुटी गिरियाजारी उसके दिल पर ज़रबें लगा रही थी। हर आह पर, रोने की हर घुटी हुई आवाज़ पर ऐसा लगता था कि वो थोड़ा सा मर गया है। और जब बहुत देर के बाद पहली बार ज़ेबा ने कहा, बाबा भूख लगी है, खाना खिला दो, तो वो फूट फूट कर रो दिया। उसने अपनी ठोड़ी ज़ेबा के होंठों पर रख दी, जैसे उसे अपने आंसू पिलाना चाह रहा हो। मेरी बच्ची, इस वक्त सब्र कर ले, अब तो होटल बंद हो चुके हैं। उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, सुबह तुझे खाना खिलाऊंगा, लेकिन खाना कहाँ से आएगा ये उसे भी मालूम नहीं था। अगली सुबह उसे ज़ेबा का मुंह धुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह काम भूख की वजह से बहने वाले आंसुओं ने पहले ही कर दिया था। बाबा गेंदे बेचने चलो ना, ज़ेबा ने हिचकियां लेते हुए कहा। वो फिर इसी दीवार के साथ चादर बिछाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ज़ेबा फिर रोने लगी। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुसलसल कह रही थी, बाबा भूख लगी है, बाबा खाना खिला दो। ये आवाज़ और बच्ची की सिसकियां नजमी को पत्थर बनाए दे रही थी। बच्ची को रोते और बाप से खाना मांगते हुए चंद राहगीरों ने देखा तो चादर की तरफ सिक्के उछाल दिए। लम्हा ब लम्हा पत्थर बनते हुए नजमी ने चीख कर कहना चाहा, मैं कुछ नहीं मांगता, मैं भिखारी नहीं हूं, उठा लो ये सिक्के। लेकिन ये चीख उसके अंदर ही गूंज कर रह गई। उसकी कूते गोयाई जैसे सलब होकर रह गई थी। वो कुछ न कह सका। सिक्के गिरते खनखनाते कह कह लगाते रहे, जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हों। उसके अंदर जंग जारी थी। ज़मीर शऊर पर ज़रबें लगा रहा था। बच्ची की गिरियाजारी बुलंद आहंग होती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी रूह पर कोड़े बरस रहे हैं। फिर बच्ची की आवाज़ बतदरीज डूबने लगी। वो इसके जानों पर सर रखकर लेट गई। वो उसका सर सहलाता रहा। बच्ची का जिस्म मुसलसल लर्ज रहा था। उसकी पेशानी सर्द हो रही थी। नजमी का दिल डूबने लगा। उसके अपने पेट में भी ईंठन हो रही थी। ऐसे में उसके जहन में जैसे मंतक का कोई आलम जाग उठा। मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से कुछ नहीं मांगा, ये भीख तो नहीं, लेकिन यहाँ बैठे तो हो। ज़मीर ने मलामत की, हाथ नहीं फैलाते तो यहाँ रास्ते में चादर बिछाए क्यों बैठे हो? घर जाकर बैठो, फिर देखो कितने सिक्के गिरते हैं आंगन में। मेरी बच्ची भूखी है, मर जाएगी। शाऊर की आवाज़ उभरी और इतनी शिद्दत से उभरी कि ज़मीर दब गया। उसने टटोल कर गिना। वो 11.25 रुपए थे। उसने पैसे समेट कर जेब में रखे, बच्ची की उंगली पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता आहटों पर कान धरे एहतियात से कदम उठाता हुआ होटल की तरफ चल दिया। इस दिन के बाद ज़ेबा भूख से कभी नहीं रोई। इस ईद पर वो उसे नए कपड़े नहीं दिला सका था, लेकिन उसे 5 रुपए ईदी बहरहाल दी और कहा, जा बेटा आइसक्रीम खा, चीज़ें खा, जाकर खेल। और वो खुद पिछली ईदों की कमरन की यादों से खेलता रहा। सुगरा अस्पताल से रुखसत होकर आई तो उसे देखकर धक से रह गई। अरे नजमी, ये क्या हुआ तुझे? नजमुल हसन इतने दिनों में ही ढल गया था। वो वक्त से कहीं पहले बूढ़ा लगने लगा था। सुगरा की बात सुनकर वो रो पड़ा। आंसू थमे तो उसने सुगरा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। ना रो मेरे बेटे, ना रो, सुगरा ने उसे तसल्ली दी। फिर दुख भरे लहजे में बोली, तेरे कुछ पैसे बचे हुए थे मेरे पास, उन्हें बीमारी खा गई, फिर भी वो अमानत है मेरे पास। अब मैं कल से काम पर जाऊंगी, कुछ पेशगी ले लूंगी, काम चल जाएगा, तनख्वाह मिलेगी तो तेरा कर्ज लौटा दूंगी, तू फिर से काम शुरू कर देना। नहीं खाला, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। क्यों बेटा, ऐसे हौसला नहीं हारते? खाला, आंखों के बगैर तो मैं हर कदम पर लुटता रहूंगा। फरेबी तो 1000 बहरूप बदल कर सामने आते रहेंगे, मैं किस किस को पहचानूंगा? नहीं खाला, तुम नहीं समझ सकती। मुझ में अब कभी एतमाद पैदा नहीं होगा। मैं अब कुछ नहीं कर सकता खाला। जहां दीदा सुगरा उसका करब और बेअतमादी समझ गई। वो नहीं चाहती थी कि नजमी उससे भी कट जाए। इसके लिए ज़रूरी था कि वो उससे इख्तलाफ करे।
اب تو وہ اور نازک اور زود حس ہو گیا تھا۔ بس اب تو کھانے کی طرف سے بے فکر ہو جا، اس نے کہا۔ سغرا اسے بھیک لینے سے منع نہ کر سکی۔ زندگی اسی طرح رواں دواں رہی۔ نجمی ہر صبح سغرا کا لایا ہوا ناشتہ کرنے کے بعد اور دوپہر کا کھانا ساتھ لے کر زیبا کے ہمراہ گھر سے نکلتا، دیوار کے سائے میں چادر بچھاتا اور بیٹھ جاتا۔ وہ خاموش بیٹھا رہتا، اس کے منہ سے کبھی کوئی صدا نہ نکلتی۔ سورج کی کرنوں کے نیزے چبھنے لگتے تو وہ چادر اٹھا کر درخت کے نیچے جا بیٹھتا۔ شام کو پان والے کو ریزگاری دے کر وہ نوٹ لیتا اور گھر کا رخ کرتا۔ سغرا کو خرچ کے لیے پیسے دینے وہ کبھی نہیں بھولا۔ آج اتنے برسوں کے بعد وہ پھر بدترین عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو گیا۔ وہ بیٹھا سوچتا رہا، اتنے برسوں میں اس نے کیا بھی کیا تھا؟ بس سوچتا اور جو نتیجہ نکالتا زیبا یا خالہ سغرا کے کانوں میں اڈیل دیتا۔ اسے اس سے غرض نہ ہوتی کہ ان کی سمجھ میں بھی کچھ آیا ہے یا نہیں۔ اس کے نطق کو تو بس کسی سماعت کی ضرورت تھی، اور وہ سغرا کی تھی یا زیبا کی۔ ایسے ہی ایک موقع پر اس نے سغرا خالہ کو بتایا تھا کہ وہ نوٹوں اور سکوں کے بارے میں کس انداز سے محسوس کرتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق کرتا ہے؟ یہ سکے جو ہوتے ہیں نا خالہ، بڑے کم ظرف ہوتے ہیں، سرگوشی بھی کرتے ہیں تو دور تک گونجتی ہے۔ کسی کی جیب میں ہوں تو آپس میں لڑتے ہنستے کھیلتے اتنا شور مچاتے ہیں کہ ساری دنیا اسے دیکھنے لگے، حالانکہ ہوتا کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس بیچارے کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لٹیرے جیب کترے لگ جاتے ہیں۔ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے برعکس نوٹ بڑے ظرف والے ہوتے ہیں، ان کا لہجہ شیریں ہے اور آواز اتنی دھیمی کہ کان لگائے رکھنے والوں تک بھی نہ پہنچے۔ اور اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا تھا۔ خاموشی صرف ظرف کی نہیں ہوتی، بدنیتی کی بھی ہوتی ہے۔ بڑی خاموشی سے کسی کی طرف کچھ بڑھانے والا ہاتھ بعض اوقات ضرورت مند کے پردے کا نہیں، اپنے گندے عزائم کے پردے کا کام کرتا ہے۔ وہ کاروباری ہاتھ ہوتا ہے اور ایسے کسی کاروبار سے متعلق ہوتا ہے جو کھلے بندوں نہیں کیا جا سکتا، اور عزت ہی سب سے سستی جنس ہے اور عزت ہی سب سے مہنگی جنس ہے، لیکن راستے میں بیٹھے بھکاری کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس نے تلخی سے سوچا، کم از کم راستے سے گزرنے والوں کے نزدیک تو ہو بھی نہیں سکتی، چاہے اپنے تئیں وہ کچھ بھی سمجھتا رہے۔ آج اچانک اسے شاک لگا۔ اس کی بیٹی، اس کی ننھی زیبا جوانی کی سرحد میں قدم رکھ چکی تھی، اس کا اسے خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے نزدیک تو وہ 3 سال کی بچی تھی۔ وہ اسے تصور میں دیکھتا تو وہ اسی روپ میں نظر آتی جس میں وہ اپنی بینائی کے آخری دن اسے سغرا کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے پاس دیکھنے کے لیے وہی آخری حوالہ تھا اس نے بیٹی کو بڑھتے دیکھا جو نہیں تھا۔ وہ تصور میں کیسے اسے جوان دیکھتا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کتنی بدل گئی ہوگی، چوک میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی، کتنے نئے مکان بنے ہوں گے، کتنی نئی دکانیں کھلی ہوں گی، کون جانے سامنے والا مکان 2 منزلہ ہو گیا ہو۔ اس کے تصور میں وہی منظر آ سکتا تھا جو اس نے بینائی گنوانے سے پہلے آخری بار دیکھا تھا۔ اندھے آدمی کے لیے صرف آخری دید کا حوالہ ہوتا ہے، وہ تو اسی ایک حوالے سے گرد و پیش کا تصور کرتا ہے۔ اچانک بینائی جانا ایسا ہے جیسے کوئی فلم چلتے چلتے ٹوٹ جائے، نہیں ایک جگہ روک دی جائے، ساکت ہو جائے، اسٹل کر دی جائے۔ اس نے سوچا، مجھے اندھے کو تو معلوم ہی نہیں کہ پل کے نیچے سے کتنا پانی بہہ چکا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو میری اپنی غلطی ہے، میری بینائی ہی تو گئی تھی، یادداشت تو نہیں گئی تھی۔ میرے پاس اور حسین بھی تو تھی، میرے پاس اور حصیں بھی تو تھیں جن سے بہتے وقت کے دھارے کی پیمائش کر سکتا تھا۔ تغیر کو سمجھنے کے لیے حوالے تھے میرے پاس۔ کمرن نے میرے ساتھ مل کر جو کیاری بنائی تھی، جو پودے لگائے تھے، میں جانتا تھا کہ وہ پھل پھول رہے ہیں،
चंबेली की बेल दीवार पर बंधी सतली के सहारे चढ़ते चढ़ते खाला सुगरा के घर में उतर गई है। गुलाब भर कर खिलते हैं और उनके मुहाफिज कांटे तेज और चौकस हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में मोतिया कैसे खुशबू के मधुर गीत गुनगुनाए चला जाता है और रात की रानी का जादू कैसे सर चढ़कर बोलता है। ये सब तो मैं समझता और महसूस करता रहा, हाथों से छूकर कमरन की इन यादगारों को शबाब की तरफ बढ़ते देखता रहा। क्या उनकी मदद से मुझे वक्त के गुजरने का अंदाज़ा नहीं होना चाहिए था? नहीं, गलती मेरी ही है। मैं कमरन की आखिरी निशानी की तरफ से इतना बेखबर कैसे रहा, मुझे क्यों नहीं पता चला। लेकिन जैसे वो हर शाम चंबेली को पौधों को बड़ी नरमी से सहलाता था, उनके फलने फूलने पर खुश होता था, वैसे ही वो ज़ेबा को भी छूता था, बल्कि ज़ेबा को तो वो सीने से लगा कर लिपटा कर सोता था। फिर मैं क्यों बेखबर रहा? लेकिन आदमी और पौधों में बड़ा फ़र्क होता है। पौधे जल्दी बढ़ते हैं और आदमी के बच्चे बड़ी मुश्किल से पलते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, गैर महसूस तौर पर बड़े होते हैं। फिर उसे एक एक बात याद आने लगी। उसे तस्लीम करना पड़ा कि बेखबरी उसकी जहालत थी। वो आंखों का ही नहीं बल्कि अक्ल का भी अंधा साबित हुआ था। फितरत ने उसे बार बार इशारों किनायों से समझाने की कोशिश की थी। अब फितरत तो बोलने से रही, वो तो खुशबू की, धूप की, मुख्तलिफ मज़ाहिर की ज़ुबान में बोलती है। वो नहीं समझा तो ये उसकी अपनी हमाकत थी। उसे सब कुछ याद आने लगा। खासा अरसा पहले अब उसके पास वक्त का पैमाना तो कोई था नहीं, बस दिन पर दिन गुजरते चले गए थे और कम ही दिन ऐसे थे जिनमें कोई खसूसियत थी। यहाँ तो ईद बकर ईद एक जैसी गुजरती थी। बहरहाल कुछ अरसा पहले हर रात इससे लिपट कर सोने वाली ज़ेबा कुछ बदल सी गई थी। वो सिमट कर सोने लगी। वो उसे खुद से करीब करता भी तो वो थोड़ी देर बाद गैर महसूस तौर पर खुद को अलहदा कर लेती, इससे दूर हो जाती। फिर अचानक उसने एक रात कहा, बाबा मैं अलग सोऊंगी। वो क्यों बिटिया? मैं बड़ी हो गई हूँ बाबा। नजमी को उसके लहजे की मासूमियत आज भी याद थी, लेकिन उसने इसकी किसी बात को अहमियत ना दी थी। बच्चों को बड़े होने का बड़ा अरमान होता है, यह कहना हर बच्चे का ख्वाब होता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। ज़ेबा दूसरी चारपाई पर सोने लगी, मगर नजमी को कभी गुमान भी ना हुआ कि वो बड़ी हो गई है। उसके तसव्वुर में तो बेटी 3 साल की इस उम्र पर ठहर गई थी जिसमें उसने उसे आखिरी बार अपनी आंखों से देखा था। उसे एक और बात याद आई। एक सुबह खाला सुगरा नाश्ता लेकर आई तो ज़ेबा सो रही थी। वो इस वक्त गुस्ल खाने में मुंह धो रहा था। सुगरा ने ज़ेबा को जगाया। ज़ेबा ने उसे सलाम किया तो वह जवाब देने के बाद बोली, ज़ेबा मेरी गुड़िया देख, लड़कियां ऐसे नहीं सोती। अच्छा नानी, ज़ेबा ने जवाब दिया था। उसे और भी बहुत कुछ याद आता रहा। उसे एक बार यूं ही एहसास हुआ था कि सुगरा ज़ेबा पर ज़्यादा तवज्जो देने लगी है, लेकिन उसने उसे कोई अहमियत नहीं दी थी। रात का खाना खाने के बाद और सुबह कभी कभी वो ज़ेबा को अलग ले जाती, शायद कुछ समझाती होगी। ऐसे में अब सोचने और गौर करने के बाद वो ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गया कि ज़ेबा बच्ची नहीं रही, जवान हो रही है। ये यकीन दिलाने के लिए तो आज का वाक़या ही काफ़ी था। उसे आंखों से महरूमी का इतनी शिद्दत से एहसास हुआ कि लुटने वाले वाक़े के बाद से अब तक नहीं हुआ था। उसे अपने कंधे शिल और झुके हुए महसूस होने लगे। ये आंखों से महरूमी ही थी कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसकी ज़ेबा बड़ी होकर कैसी निकली है। फिर अब उसकी हिफाजत का बोझ पहली बार उसे महसूस हुआ था। बेटी का बोझ तो बादशाहों के सर और कंधे झुका देता है। वो तो फिर एक बेबज़ाअत अंधा बेकारी था। उसने सोचा और लर्ज़ कर रह गया। ऐ अल्लाह, मैं हार गया, मुझ पर रहम फरमा। इसके दिल से दुआ निकली, मेरी ज़ेबा की हिफाजत फरमा, उसके नसीब अच्छे कर दे। लेकिन उसे अपनी इस दुआ पर खुद भी यकीन नहीं था। एक तो पिछले मसाइब, पिछले मौक़ों पर उसकी दुआएं कौन सी कबूल की गईं, हालांकि वो अनहोनी नहीं थी। अगर इस वक्त खुदा ने उसकी सुन ली होती तो आज ये हाल क्यों होता। खैर, इस कड़े वक्त ने उसे खुदा से पिछली तमाम तलखियों के बावजूद करीब कर दिया था। लेकिन अब वो अपनी पिछली नामकबूल दुआओं की वजह से बेएतमादी महसूस कर रहा था। अल्लाह ने जब नहीं सुनी तो अब ये दुश्वार दुआ क्या सुनेगा। एक ऐसी लड़की के नसीब कैसे अच्छे हो सकते हैं जो एक भिखारी की बेटी हो। 12 साल बाप के साथ सड़क पर चादर बिछाकर बैठती रही हो, जिसमें कोई खूबी, कोई वसफ ना हो।
نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ گھرداری کا شعور۔ وصف تو رشتہ مانگنے والے دولت مندوں کی بیٹیوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے میں اچھے نصیب۔ بابا زیبا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، گھر نہیں چلنا ہے کیا؟ نجمی نے کوئی فوری جواب نہیں دیا، کیسے دیتا؟ اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا، اس سے سنبھلنے میں وقت تو لگتا، وہ تو آواز میں کھو گیا تھا۔ کیا یہ زیبا کی آواز ہے؟ وہ حیرت سے سوچ رہا تھا، اور کب سے ہے یہ آواز کی کھنک اور موسیقیت، یہ لہجے میں اطراحٹ، یہ تو آتی ہی جوانی کے ساتھ ہے۔ اندھوں کی سماعت بینائی بن جاتی ہے، میں کیسا اندھا تھا کہ بیٹی کی آواز اور لہجے کی تبدیلی بھی محسوس نہ کر سکا۔ یہ تو سورج والی بات ہے، سورج چڑھتا ہے تو اندھوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ چلو نا بابا۔ ہاں چلو بٹیا، چلتے ہیں۔ گھر پہنچ کر بھی وہ گمسم رہا، بیٹھا سوچتا رہا۔ اب تک اس نے بے حسی کی زندگی گزاری تھی، بے حسی بھی ایک حصار کی طرح ہوتی ہے، لیکن آج وہ حصار ٹوٹ گیا تھا۔ اس رات سغرا کھانا لائی تو اس نے اس سے پوچھا، خالہ کمرن کی موت کو کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ سغرا چند لمحے حساب لگاتی رہی، پھر بولی، 12 سال سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سغرا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ کھانے کے دوران وہ سوچتا رہا، جس راستے پر خطرہ ہو اس پر تو عقل مند آنکھوں والے بھی پاؤں نہیں دھرتے، وہ تو پھر اندھا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب زیبا کو ساتھ لے کر جانا ٹھیک نہیں ہے، اب وہ اکیلا ہی جایا کرے گا۔ سغرا برتن لے جانے لگی تو اس نے آہستہ سے کہا، خالہ 1 گھنٹے کے بعد آ سکتی ہو؟ کیا بات ہے نجمی، آج تو پریشان ہے بہت؟ ہاں خالہ، اسی سلسلے میں بات کرنی ہے تم سے، لیکن زیبا کے سامنے نہیں۔ زیبا سو جائے تو آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد تمام آٹیں سو گئیں تو اس نے زیبا کو پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوسرے پلنگ کی طرف جا کر ٹٹولا، وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ وہ کیاری کی طرف بڑھ گیا، اس نے چمیلی کی بیل کو سہلاتے ہوئے ایک گہری سانس لے کر خوشبو سینے میں اتاری اور بڑبڑایا، کمرن، میں بھول گیا تھا کہ تم نے اس کیاری میں 4 نہیں 5 پودے لگائے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 5ویں پودے میں مہکتے پھول کھلنے لگے ہیں۔ اب بتاؤ میں اس کی کیسے حفاظت کروں؟ میں تو خود بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا۔ کچھ دیر بعد سغرا آ گئی، اس نے زیبا کو سوتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی، پھر کہا، اب بتا کیا بات ہے بیٹا؟ نجمی نے اپنے دل کا بوجھ اتار دیا۔ خالہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس نے آخر میں کہا۔ یہ بوجھ میں کیسے اٹھا سکوں گا؟ یہ بوجھ دیتا ہے، جو بوجھ دیتا ہے وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت بھی دیتا ہے، سغرا بولی، لیکن میرے ساتھ تو اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ نجمی کے لہجے میں سرکشی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹے، سغرا نے نرم لہجے میں کہا، مجھے دیکھ، میں نے شوہر ہی نہیں 4 جوان بیٹے اور 2 جوان بیٹیاں گنوائی ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی میں انسان کے لیے بہتری ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ دکھی لوگ بھی ہیں۔ نجمی نے دل میں تسلیم کیا کہ سغرا بہرحال اس سے زیادہ مظلوم ہے، اتنا کچھ وہ گنواتا تو شاید پاگل ہی ہو جاتا۔ تاہم اس نے بہت بیزاری سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کمرن کی اور میرے بیٹے کی موت میں میرے لیے کیا بہتری تھی، ہم نے تو سختی ہی دیکھی ہے۔